الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما صدق الله العظيم۔ رحمان کے بندے کون ہوتے ہیں؟ چند صفات کا تذکرہ آپ کے سامنے چند نشستوں میں آیا ہے۔ آج ایک اور صفت ذکر کرنی ہے۔ رحمان کے بندے وہ ہوتے ہیں ولا یزنون، جو بدکاری نہیں کرتے۔ لفظ زنا عربی میں بھی اور اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ میں نے اس کا متبادل لفظ آپ کے سامنے بولا بدکاری۔ معاشرے میں جب بدکاری کا رجحان بڑھتا ہے تو بے راہ روی بڑھتی ہے۔ رحمان کے بندے وہ ہوتے ہیں جو بدکاری نہیں کرتے، اپنی عصمت، اپنی عفت اور اپنی عزت کا تحفظ کرنا جانتے ہیں۔ وہ لوگ کسی کے مال و دولت یا کسی کے حسن و جمال یا کسی کے عہدے اور اختیار سے متاثر ہو کر اپنے جوہر عصمت کو نیلام نہیں کرتے۔ آج ایک بہت بڑا طبقہ ہے جس کے لیے اپنی عصمت اور اپنی عفت اور عزت کی حفاظت کرنا مشکل ہو گیا ہے۔ آئے دن روزانہ کی بنیاد پر جنسی زیادتی کے واقعات اخبارات میں آپ کے سامنے آتے ہیں، میڈیا میں آپ کے سامنے آتے ہیں، اور بہت سارے وہ ہیں جن کا لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ یہ جنسی زیادتی کا رجحان بہت زیادہ بڑھ گیا ہے۔ اس کے مختلف درجے ہیں اور مختلف وجوہات ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، انسان کی آنکھیں العینان تزنیان، انسان کی آنکھیں بھی بدکاری کرتی ہیں، انسان کے ہاتھ بھی بدکاری کرتے ہیں، انسان کی زبان بھی بدکاری کرتی ہے۔ فرمایا فَزِنَ الْعَيْنَيْنِ النَّظَرُ، آنکھوں کی بدکاری کسی نامحرم کو دیکھنا ہے، زبان کی بدکاری فحش بات کو زبان سے نکالنا ہے، ہاتھ کی بدکاری نامحرم کو پکڑنا ہے، پاؤں کی بدکاری المشیو چل کر جانا ہے۔ پھر اس کے بعد انسان کی شرمگاہ اس کی تصدیق کرتی ہے یا تکذیب کرتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھوں کی بدکاری کو بھی اسی لفظ سے تعبیر فرمایا ہے، زبان کی بدکاری کو بھی تسلیم فرمایا ہے، ہاتھوں کی، پاؤں کی بدکاری کا بھی درجہ نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے۔ یہ بدکاری کے مختلف درجات ہیں جو انسان کو نفس کی خواہش پوری کرنے کے راستے پر چلا دیتے ہیں، اور ایک وقت آتا ہے کہ یہ آنکھوں، زبان، ہاتھ اور پاؤں کا گناہ انسان کی دو ٹانگوں کے درمیان آ جاتا ہے، اور انسان اپنی عصمت اور اپنی عفت اور اپنی عزت کو لٹا دیتا ہے، دوسرے کی عصمت، عفت اور عزت کو داغدار کر دیتا ہے، ایک دھبا لگا دیتا ہے پورے خاندان کے اوپر۔ یہ بھی بدکاری کا درجہ ہے، آنکھ سے دیکھنا، زبان سے بولنا۔ ابھی پچھلے دنوں ایک پیر صاحب کے حوالے سے بڑی تشویشناک خبریں تصدیق شدہ فتوے کے ذریعے میرے پاس آئی ہیں۔
میں نام نہیں لیتا، نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن بہت سارے علماء، مذہبی رہنما پیری اور مریدی کے نام پر نوجوان بچیوں اور خواتین کی عزت اور عصمت سے کھیل رہے ہیں۔ یہ جو عامل لوگ ہوتے ہیں، عملیات کرنے والے، عملیات کے نام پر جن نکال رہے ہیں جی، جن نکالنے کے لیے، اس کا علاج کرنے کے لیے، اس پر دم کرنے کے لیے، وہ علاج اور دم اور معالجہ، یہ ساری چیزیں پیچھے رہ جاتی ہیں اور کسی کی عزت داغدار ہو جاتی ہے۔ مذہبی رہنما معاملے میں پیچھے نہیں ہیں، ماہرین عملیات پیچھے نہیں ہیں۔ میں نہ تو کسی سیاستدان کی بات کرتا ہوں، نہ میں کسی تاجر کی بات کرتا ہوں، نہ میں کسی بیوروکریٹ کی بات کرتا ہوں، میں تو مذہبی علماء کی بات کرتا ہوں، جن کا کام تھا لوگوں کی عزت اور عصمت اور عفت کی طہارت اور تقدس اور اس کے تحفظ کا سبق دینا۔ آج وہ پیر نامحرم نوجوان بچیوں اور خواتین کے ساتھ ایسی نازیبا حرکات میں ملوث پائے جا رہے ہیں جس کو شریعت کبھی بھی جائز تسلیم نہیں کرتی، شریعت کبھی بھی اس کی اجازت نہیں دیتی۔ وہ مسیحا جو جسمانی طور پر مسیحا بنتے ہیں، ڈاکٹر، یا وہ مسیحا جو روحانی مسیحا ہیں، علماء، مذہبی رہنما، پیر، مرشد، آج کسی کو بھی اپنے مقام اور مرتبے کا خیال نہیں ہے۔ ڈاکٹر حضرات معذرت کے ساتھ آئے دن سکینڈل سامنے آتے رہتے ہیں۔ جو معالج تھے، ان معالجوں نے کسی کی عزت داغدار کر دی، چاہے وہ جسمانی معالج تھے، چاہے وہ روحانی معالج تھے۔ آج معالجوں سے بھی ہماری بہن، بیٹی اور ماں بہن کی عزت آبرو محفوظ نہیں ہے۔ معاشرے کے اندر یہ جنسی زیادتی کے واقعات اس کثرت کے ساتھ پیش آ رہے ہیں کہ اگر آپ ان کو شمار کرنا چاہیں شمار نہیں کر سکتے۔ اور اس میں ایک چیز کا اور اضافہ ہو گیا ہے کہ یہ عمل جنسی زیادتی فرد واحد نہیں، کئی افراد مل کر کرتے ہیں اور باقاعدہ اس کی ویڈیو بنا کر اسے سوشل میڈیا کے اوپر اپلوڈ کر دیتے ہیں اور اسے بلیک میل کرتے رہتے ہیں، مسلسل بلیک میل کرتے رہتے ہیں۔ یہ چیز اس قدر زیادہ افسوسناک حد تک آگے بڑھ چکی ہے کہ اگر اس کی روک تھام نہ کی گئی تو وہ عذاب جو اللہ نے اس کی وجہ سے مسلط کرنا ہوتا ہے کسی قوم کے اوپر، وہ عذاب ہم سے دور نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس قوم میں بدکاری کا رجحان بڑھ جاتا ہے اس قوم کو قحط سالی کے شکنجے میں کس لیا جاتا ہے، وہ قوم قحط سالی کا شکار ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کی ایک طویل حدیث ہے جس میں نبی علیہ السلام کے خواب کا واقعہ مذکور ہے، اس میں آپ نے بخاری شریف کی یہ روایت بارہا سنی ہوگی۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں اپنے دونوں رفیقوں کے ساتھ جبریل اور میکائیل کے ساتھ سفر کرتے کرتے ایک تنور کے پاس پہنچا، اس میں تیز آگ بھڑک رہی تھی اور اس تنور میں ننگے مرد اور ننگی عورتیں تھیں۔ تنور آگ سے بھرا ہوا تھا، شعلے بھڑک رہے تھے اس کے اندر۔ جب آگ بلند ہوتی تھی تو اس آگ میں گرفتار وہ ننگے مرد اور عورتیں وہ بھی اوپر آ جاتے تھے، اور جب آگ نیچے جاتی تھی تو وہ بھی نیچے چلے جاتے تھے۔ سفر کے اختتام پر میں نے اپنے دونوں رفیقوں سے پوچھا کہ وہ جو تنور تھا اس میں کچھ لوگ تھے جو برہنہ تھے، جن کے تن بدن پر کوئی کپڑا نہیں تھا، کوئی دھجی نہیں تھی، کوئی دھاگا نہیں تھا، وہ کون لوگ تھے؟ فرمایا یہ آپ کی امت کے وہ لوگ تھے جو بدکاری کیا کرتے تھے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے، فرمایا میرا ایک قوم کے پاس سے گزر ہوا جن سے ایسی بدبو آ رہی تھی جیسے بیت الخلاء سے بدبو آتی ہے۔ میں نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں جن سے ایسی پیٹ پھولے ہوئے بہت زیادہ اور عجیب و غریب قسم کی گندی بدبو جیسی بیت الخلاء سے آتی ہے؟ میں نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟
بتایا گیا کہ یہ آپ کی امت کے وہ مرد اور عورتیں ہیں جو جائز راستے کو چھوڑ کر ناجائز طریقے سے اپنے نفس کی خواہش پوری کیا کرتے تھے۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ ایک آدمی کے پاس سامنے بہترین قسم کا دسترخوان سجاؤ اور اس دسترخوان پر دنیا کی ہر خوشبودار نعمت موجود ہو، ہر بہترین کھانا موجود ہو، اور دوسری طرف ایک ٹوٹا ہوا میز ہو اور اس کے اوپر گندا بدبودار سڑا ہوا باسی کھانا رکھا ہوا ہو جسے پھپھوندی لگ چکی ہو، جو سڑ چکا ہو، اس میں بساند آ رہی ہو، بدبو آ رہی ہو۔ ایک آدمی اٹھے اور اس پاکیزہ اور خوشبودار لذیذ کھانوں کے دسترخوان کو چھوڑ کر اس بدبودار سڑے ہوئے باسی اور پھپھوندی لگے ہوئے کھانے کو کھانا شروع کر دے، دنیا اس کو عقل مند مانے گی؟ کیسا نادان بے وقوف پاگل آدمی ہے، اچھے بھلے دسترخوان کو چھوڑ کر اس بدبودار کھانے کے پیچھے مر رہا ہے، وہ سڑا ہوا کھانا کھانا چاہتا ہے۔ اس بدبودار کھانے میں اس کو کیا نظر آ رہا ہے؟ بس یہی مثال ہے۔ ایک جائز راستہ موجود ہے کہ نکاح کے ذریعے انسان اپنی خواہش کو پورا کر لے، انسان اس پاکیزہ عمل کو چھوڑ کر ایک ناپاک اور گندے راستے کو اختیار کر لے۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے اس نے سڑا ہوا بدبودار باسی کھانا کھانے کی کوشش کی۔ کبھی کوئی آدمی اس کو عقل مند نہیں کہے گا۔ معاشرے کے اندر اس کا رجحان بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے۔ اب تو مہینے کا بھی تقدس نہیں ہوتا۔ رمضان کے مہینے میں ایسی مثالیں سامنے آتی ہیں کہ انسان کی روح کانپ جاتی ہے، کانوں کو ہاتھ لگاتا ہے انسان۔ رمضان کے مہینے کا تقدس نہیں ہے۔ رمضان کے مہینے میں دن کے وقت میں اس ماہ مبارک کے تقدس کا کوئی خیال نہیں باقی بچا، نہیں کسی کو پرواہ، یہ سوچتے ہی نہیں کہ یہ عمل اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں میں کس قدر ناپسندیدہ ہے، اور یہ عمل شیطان کو کتنا خوش کرتا ہے، یہ عمل رحمان کی ناراضگی کا ذریعہ ہے۔ دیکھو، یاد رکھو، حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ قرآن کریم میں نہایت تفصیل کے ساتھ ایک ہی ترتیب کے ساتھ بیان کر دیا گیا، ایسا قرآن کریم میں نہیں ہوا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہمارے لیے، ہماری نوجوان نسل کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے جو حسن عطا فرمایا، اس حسن میں کسی کو دو رائے نہیں ہے، ہر آدمی جانتا ہے، مثالیں دیتا ہے، حسن یوسف۔ اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ایسا حسن عطا فرمایا کہ مصر کی خواتین نے انہیں دیکھ کر پھل کاٹنے کے بجائے اپنی انگلیاں کاٹ لیں، ایسا حسن اللہ نے انہیں عطا فرمایا۔ یوسف سے زیادہ حسین نوجوان کوئی نہیں ہو سکتا، اور زلیخا سے زیادہ محبت کرنے والی، چاہت کرنے والی، صاحب اقتدار خاتون بھی نہیں ہو سکتی۔ لیکن جب یوسف علیہ السلام نے اپنی جوانی کے اس بھرپور زمانے میں زلیخا کی خواہش کو پورا کرنے سے انکار کر دیا، جبکہ قرآن اس کا نقشہ ایسا کھینچتا ہے کہ اگر اس نقشے کے مطابق کسی نوجوان کے لیے سارے دروازے بند کر دیے جائیں، وہ کہے گا جی میرے پاس تو بھاگنے کا راستہ ہی کوئی نہیں تھا۔ وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، اس خاتون نے جس کے گھر میں یوسف پرورش پاتے رہے، یوسف اس کے ہاتھوں میں پل کر جوان ہوئے، اور یوسف اس کے زر خرید غلام تھے، اسی کے گھر میں رہتے تھے، اسی کا کھاتے تھے، اسی کا پیتے تھے اور اسی کا پہنتے تھے، اس خاتون نے ان سے ان کے نفس کا تقاضا کیا۔ وغلقت الابواب، سارے دروازے بند کر دیے، 7 دروازے تھے اس گھر کے، اس کمرے کے اندر پہنچنے کے لیے 7 دروازے۔ وغلقت الابواب، اس نے سارے دروازے بند کر دیے۔ وقالت حیت لک، اور کہنے لگی آجا، تجھ ہی سے کہتی ہوں۔ قال معاذ اللہ، اس موقع کے اوپر یوسف کی زبان سے یہ جملہ نکلنا معمولی بات نہیں ہے۔ معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ میرے نوجوان بھائیوں، میرے عزیزوں، اگر زندگی کے کسی ایک مرحلے پر، کسی موڑ پر ایسا کوئی واقعہ پیش آ جائے، ایسی نوبت آ جائے، یوسف بن جانا، یوسف بن جانا، اللہ کریم ایسی عزت عطا فرمائے گا، ایسی حلاوت
اور ایسی راحت عطا فرمائے گا جو اس وقتی لذت سے اتنی زیادہ ہوگی آپ کو ساری زندگی محسوس ہوگی، ساری زندگی اس کا احساس ہوگا۔ بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا، ایک نوجوان تھا، کفل نام تھا اس کا، بڑا مالدار، بڑا گناہگار آدمی، زندگی میں کوئی گناہ اس نے نہیں چھوڑا تھا، ہر گناہ اس نے کیا۔ ایک عورت اس کے عزیزوں میں سے اس کے پاس آئی، جوان خاتون تھی، اس نے اپنی ضرورت اس کے سامنے بیان کی اور کہا کہ مجھے اتنے پیسے چاہیے ہیں، میرے پاس اسباب نہیں ہے، فلاں مجبوری پیش آ گئی ہے، مجھے پیسے چاہیے۔ پتا تھا کہ اس کے پاس پیسہ بہت ہے، اس نے کہا ٹھیک ہے پیسے دے دیتا ہوں، لیکن رات تمہیں میرے ساتھ گزارنی پڑے گی۔ عورت مجبور تھی، اپنی ضرورت کے ہاتھوں اسے پیسے چاہیے تھے ہر حال میں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے مجھے منظور ہے، اس نے اس کو پیسے دے دیے۔ رات کو وہ عورت اس کے گھر میں آ گئی، جب بے تکلفی ہونے لگی تو وہ لڑکی رو پڑی۔ اس شخص نے، کفل نے اس سے پوچھا روتی کیوں ہے، کیا میں نے تجھے مجبور کیا ہے؟ کہا نہیں مجبور تو نہیں کیا۔ کہا میں نے تجھے تیرا معاوضہ ادا نہیں کیا جو تو نے مجھ سے پیسے مانگے تھے؟ کہا دیے ہیں، بالکل دیے ہیں۔ کہا روتی کیوں ہے؟ کہنے لگی روتی اس لیے ہو کہ زندگی میں کبھی یہ کام کیا نہیں، مجبوری نے یہ کام کروایا، اللہ سے ڈر لگتا ہے، خوف آتا ہے۔ وہ نوجوان بچی کہنے لگی، آج نوجوان بچی کے منہ میں زبان نہیں ہے۔ نوجوان بچیاں جس طریقے سے تیزی کے ساتھ بے راہ روی کی طرف جا رہی ہیں، اس نوجوان بچی نے کہا ڈر لگتا ہے اللہ سے، کبھی زندگی میں یہ کام کیا نہیں، مجبوری نے بے بس کر دیا، میں تیرے پاس آ گئی۔ اس شخص کے دل میں بھی اللہ نے ترس ڈالنا تھا، رحم ڈالنا تھا، اور اس کی توبہ کا اور اس کی مغفرت کا اللہ نے فیصلہ فرمانا تھا۔ اس نے کہا اچھا تجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے، تو جتنا تجھے اللہ سے ڈرنا چاہیے مجھے بھی تو اللہ سے اتنا ہی ڈرنا چاہیے، جا میں نے تجھے معاف کیا، جو پیسے میں نے تجھے دیے وہ سارے کے سارے تیرے ہو گئے، میں تیرے ساتھ منہ کالا نہیں کروں گا، جا، تیری عزت، تیری عصمت اور تیری عفت کا میں محافظ ہوں، تیرے تقدس کا، تیری طہارت کا میں محافظ ہوں، جا۔ وہ عورت چلی گئی۔ اس شخص کا معاملہ کیا بنا؟ اس نے اپنے نفس کی خواہش کو پورا نہیں کیا، وقتی لذت تھی نا، اس وقتی لذت کو اس نے پورا نہیں کیا، اسی رات مر گیا۔ صبح لوگوں نے گھر کے دروازے پر لکھا دیکھا اللہ نے کفل کو معاف کر دیا۔ وہ شخص جو ساری زندگی گناہ کرتا رہا، کوئی گناہ اس نے نہیں چھوڑا تھا، ایک عمل اس نے کر لیا، اس نے اس وقتی لذت کو پامال کر دیا اور اس نے اپنے نفس کی خواہش کو روند دیا۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں اس کا عمل مقبول ہو گیا اور اللہ نے غیبی طور پر اس کے گھر کی دیوار کے اوپر لکھ دیا، اللہ نے کفل کو معاف کر دیا۔ اس لیے میرے بھائیو، اپنی عزت، اپنی عصمت، اپنی عفت اور اپنی طہارت کی حفاظت کرو۔ زندگی میں کبھی ایسا اللہ نہ کرے کہ موقع آئے، اگر موقع آ جائے تو یوسف بن جانا، کفل بن جانا، شیطان کی پیروی کرنے والے نہ بننا۔ اس لیے کہ اس نوجوانی کے زمانے میں اپنی جوانی کو لگام ڈالنا، اپنی جوانی کو نیک راستے پر چلانا، یہ ایک بہت بڑا مجاہدہ ہے، یہ ایک بڑا مشقت والا عمل ہے۔ یہ جوانی یاد رکھنا اللہ نے عبادت کے لیے دی ہے، بغاوت کے لیے نہیں دی ہے میرے بھائیو۔ یہ جوانی عبادت کے لیے، بغاوت کے لیے نہیں ہے۔ اللہ کو یہ بغاوت پسند نہیں ہے، اللہ نے اس کی بڑی کڑی سزا بیان فرمائی ہے۔ میں ابھی اس سزا کی طرف نہیں جاتا، سزا پھر بعد میں کسی موقع پر آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ اگر کوئی شخص بدکاری کرے اس کی سزا کیا ہے یہ بات کی بات ہے، پھر کسی وقت ذکر کروں گا۔ آج میں صرف یہی ترغیب دینا چاہتا ہوں، رحمان کے بندے وہ ہوتے ہیں جو اپنے نفس کی خواہش سے مغلوب ہو کر اپنے نفس کے تقاضے کو پورا نہیں کرتے، کسی کی عصمت اور عفت کا اور اس کے تقدس کا بھرم پامال نہیں کرتے۔ رحمان کے بندے تو وہ ہوتے ہیں، اس کے مقابلے میں شیطان کے بندے وہ ہوتے ہیں جو ایک نظریہ پیش کرتے ہیں۔ آج سے کچھ عرصہ پہلے کسی صاحب نے ایک نظریہ پیش کیا تھا، کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ شادی کیوں نہیں کرتے؟ تو انہوں نے کہا یہ ایک نظریہ، ایک فلسفہ ہے، بہت سارے لوگ اس فلسفے کو فالو کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا جب بازار میں روزانہ تازہ دودھ دستیاب ہو
تو گھر میں بھینس لا کر باندھنے کی کیا ضرورت ہے؟ جس شخص کے دماغ میں یہ بات بیٹھ جائے کہ تازہ دودھ تو روزانہ دستیاب ہوتا ہے، گھر میں بھینس لا کر باندھنے کی کیا ضرورت ہے، وہ نکاح کبھی نہیں کرتا، وہ ہمیشہ بدکاری ہی کرتا ہے، اور اس بدکاری کی پھٹکار اس کے چہرے پر، اس کے اعمال پر اور اس کی زندگی پر نظر آتی ہے۔ یہ ایک فلسفہ ہے، میں نے آپ کو بتایا یہ کیوں انسان معاشرتی طور پر بے راہ روی کا شکار ہوتا ہے، کیوں انسان گناہ کو ترجیح دیتا ہے، کیوں انسان جائز راستے کو اختیار نہیں کرتا ہے، اس لیے کہ اس کا فلسفہ ہے بازار میں تازہ دودھ موجود ہے، کیا ضرورت ہے گھر میں بھینس لا کر باندھنے کی۔ ایک اور فلسفہ بھی ہے، وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں، کیوں انسان بدکاری کے راستے پر جاتا ہے، کیوں انسان جائز راستہ اختیار نہیں کرتا۔ بہت بڑی وجہ ہماری معاشرتی اور ہمارے گھریلو اور خاندانی نظام کی خرابیاں ہیں۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا، جس معاشرے میں نکاح کرنا آسان ہو اس معاشرے میں بدکاری کرنا مشکل ہوتا ہے، اور جس معاشرے میں نکاح کرنا مشکل ہو جائے اس معاشرے میں بدکاری کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ ہم نے اپنے معاشرے کے اندر اپنی کچھ انا اور اپنی خاندانی رسومات اور رواج کی بنیاد پر بہت ساری ایسی چیزیں ایجاد کر رکھی ہیں جن کی وجہ سے نکاح مشکل ہو گیا ہے۔ یہ نکاح چونکہ مشکل ہو گیا، بہت ساری وجوہات پائی جاتی ہیں، ابھی بچی کا جہیز تیار نہیں ہوا، ابھی اس لڑکے کی شادی کیسے کر دیں، ابھی تو اس کی بہنیں بیٹھی نہیں ہیں، جب تک اس کی بہنوں کا نکاح نہیں ہوگا ہم اس کا کیسے کر دیں۔ یہ ایک فلسفہ ہے لوگوں کا، یہ ایک لوگوں کا فلسفہ بنا ہوا ہے، جب تک بہنوں کی شادی نہ کر دیں بھائی کی شادی کیسے کر دیں۔ یہ بھی ایک فلسفہ ہے، یہ تو ابھی چھوٹا ہے، بڑے کی ہوئی نہیں اس کی کیسے کر دیں، تو ابھی چھوٹا بچہ ہے، یہ بھی چھوٹا ہے، بڑے کی شادی کی نہیں ہے، اس کی شادی کیسے کر دیں۔ رشتہ آ رہا ہے، اچھا رشتہ ہے، معقول رشتہ ہے، شادی کر سکتے ہیں لیکن نہیں کرتے۔ جب ایک جائز راستہ بند کر دیا جاتا ہے تو پھر ناجائز راستے بہت سارے کھل جاتے ہیں۔ شیطان کے بہت سارے راستے ہیں، شیطان پھر انسان کو راستہ دکھاتا ہے، ادھر جا ادھر جا ادھر جا ادھر جا، پھر انسان چونکہ ہوتا نوجوان ہے، جذبات زیادہ ہوتے ہیں، اس لیے شیطان پھر جس راستے پر چلاتا ہے انسان چل پڑتا ہے اس راستے کے اوپر، بھول جاتا ہے اس بات کو کہ یہ راستہ صرف میرے لیے غلط نہیں ہے، دوسرے کے لیے بھی غلط ہے۔ انسان فراموش کر دیتا ہے اس بات کو۔ بہت بڑی وجہ ہے نکاح مشکل کر دیا گیا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، نکاح کو آسان بناؤ، اس شادی کو سادی بناؤ۔ جب تک شادی سادی نہیں ہوگی اس وقت تک معاشرے کے اندر بے راہ روی بڑھتی رہے گی، بدکاری اور ریپ کے واقعات روزانہ سننے میں آتے رہیں گے۔ آج تک اس پہلو کی طرف توجہ نہیں دی گئی۔ وجوہات کیا ہیں، اسباب کیا ہیں، کیوں معاشرے میں بے راہ روی بڑھ رہی ہے؟ جب تک ان وجوہات کو ختم نہیں کریں گے، ان اسباب کو ختم نہیں کریں گے، معاشرہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ معاشرہ ٹھیک کرنے کے لیے ان وجوہات کو ختم کرنا پڑے گا، ان اسباب کو ختم کرنا پڑے گا، تب کہیں جا کر معاشرے کے اندر سدھار پیدا ہوگا، معاشرے کے اندر اصلاح پیدا ہوگی اور معاشرہ اچھے لوگوں سے بھرپور ہو جائے گا۔ اس بدکاری کے نتیجے میں لوگوں کے گھر برباد ہو رہے ہیں، بدکاری کے نتیجے میں لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں۔ جب ایک نوجوان بچی کی عزت داغدار ہوتی ہے